کسی نے نقشہ کھینچا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ دانے ملت اسلامیہ، ذرا دیکھیں ہم مسلمانوں کی تواریخ کو کھول کر کے، وہ مسلمان اللہ اکبر جن کا معاملہ یہ تھا اگر کسی جنگ میں اڑتے تھے تو اس جنگ کا مسلمان نقشہ بدل دیا کرتا تھا۔ وہ مسلمان اگر صرف تنہا ہوتا اور سامنے ہزاروں کا لشکر ہوتا، اس لشکر کو پانی پلا دیتا تھا۔ وہ مسلمانوں کی تواریخ تو یہ رہی ہے۔ آج ذرا دیکھ مکے کی زمین ہے، اللہ اکبر یہی مکے کی زمین ہے۔ مکے کے بازار میں جیسے ہی مسلمان کی بیٹی، اسلام کا کلمہ پڑھنے والی، نبی کا کلمہ پڑھنے والی بیٹی جیسے ہی ایک بازار کے اندر گئی ہے، اللہ اکبر ذرا غور کرو، میں تمہارے سامنے مسلمانوں کی تواریخ کو کھول کر کے رکھ رہا ہوں۔ ارے تمہاری شرموں کے اندر حیا کیسی تھی، تمہاری نظروں کے اندر حیا کیسی تھی، تمہارے پاس شرم کیسی تھی، ذرا دیکھ تو صحیح۔ اللہ اکبر مکے کا بازار ہے، یہودیوں کا بازار ہے، اللہ اکبر دکاندار یہودی ہیں۔ میرے عزیزوں ذرا غور کرو، اسی ماحول میں ایک کنیز فاطمہ، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والی امت کی بیٹی، اللہ اکبر ایک یہودی کی دکان پہ چڑھی ہے۔ چڑھنے کے بعد اس نے یہودی سے کہا تھا بتا ذرا یہ سونا کتنے کا ہے، یہ چیزیں کتنے کی ہیں؟ تو یہودی دکاندار نے جیسے ہی اس کے حسن کو دیکھا تھا، اس کے حسن پر دیوانہ ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر یہودی نے کہا تھا کہ صرف ہماری ایک دلی خواہش پوری کر دے، جو چاہ وہ تو دکان سے لے کر کے چلی جا۔ اور میری قوم کی بیٹیوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، آج اللہ اکبر اسلام کی شہزادیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ آج مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی بیٹی، وہ بیٹی جس نے اللہ اکبر مسلمان کے گھر میں جنم لیا ہو، وہ بیٹی اللہ اکبر جس کے باپ نے بچپنے سے اسے لا الہ الا اللہ کی رسی سے باندھ دیا ہو، وہ بیٹی جو اسلام کے گھر میں پیدا ہو رہی ہے، اسلام کے گھر میں جنم لے رہی ہے، وہی بیٹی اللہ اکبر لالچ کے چکر میں آ کر کے وہ ارتداد کا شکار ہو جاتی ہے، وہ بیٹی کافر کے ہتھے چڑھ جاتی ہے۔ اس لیے یہ صرف لالچ کی بنیاد پر، اے میری بہن میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر دنیا کا کوئی کتا اگر تیرے حسن کو، اگر تیری پاکیزگی کو خریدنے کی کوشش کرے تو اس کتے سے کہہ دینا اور ظالم تیری اوقات کیا ہے ہمارے سر سے دوپٹہ اتار سکے؟ یہ دوپٹہ کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ آمنہ کے لال نے اڑایا ہے۔ یہ عزتیں ہمیں مصطفیٰ نے بخشی ہیں، یہ وقار ہمیں مصطفیٰ نے دیا ہے، یہ آج جو ہم سانس لے رہی ہے اللہ اکبر یہ مصطفیٰ نے دی ہے۔ میرے عزیز، اے میری بہن، اگر کوئی کتا تیرے حسن کو خریدنے کی کوشش کرے، اگر کوئی کتا تیرے حسن کی اللہ اکبر قیمت لگائے، اس کے منہ پہ تماچا مار کر کے کہنا کہ ہماری حیا اتنی بھی سستی نہیں ہے، کوئی گلی کوچوں میں گھومنے والا آوارہ کتا اللہ اکبر ہماری عزت کو خرید سکے۔ اور میری بہن ذرا دیکھیے اسلام کا کلمہ پڑھنے والی بیٹی جیسے ہی مکے میں گئی ہے، یہودیوں کے بازار میں گئی ہے، معاملہ یہ تھا اللہ اکبر یہ بیٹی غصے سے دکان سے نیچے اتری، یہودی نے ہاتھ پکڑ کر کے کہا تھا ایک مرتبہ ہمارے دل کی خواہش پوری کر دے، اللہ اکبر جو چاہ وہ تو لے کر کے چلی جا۔ اس اسلام کی بیٹی نے وہی دکان پہ کھڑے ہو کر کے کہا تھا ہے کوئی جو اللہ اکبر ہماری عزت بچائے، ہے کوئی جو آج ہماری عزت لٹنے سے بچائے؟ میرے عزیز تاریخ گواہ ہے، جب اس بیٹی نے اتنا کہا تھا، کہنے کے بعد اللہ اکبر جیسے ہی آواز یہ ایک مسلمان کے کان میں پہنچی ہے، اب وہ مسلمان نے دوڑنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر اپنے گھر کا سامان خریدنے کے لیے گیا تھا، اس نے اللہ اکبر تھیلا پھینکا اور اسی طرف دوڑا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ جب اس مسلمان نے جا کر کے دیکھا تو کیا دیکھ
देखता है एक यहूदी एक मुसलमान की बेटी का हाथ पकड़ करके दुकान के अंदर खींच रहा है। जैसे ही ये नबी का कलमा पढ़ने वाला, ये इस्लाम का वफादार, दिल के अंदर खौफ इलाही रखने वाला, ये मुस्तफा का आशिक जैसे ही गया है, यहूदी के सीने पे एक घूस हमारा बेटी को चढ़ाया। यहूदी ने कहा था, ओ यहूदियों आ जाओ, आज देखो अल्लाह अकबर, नबी का कलमा पढ़ने वाला हमें सता रहा है, आज नबी का कलमा पढ़ने वाला हमें मार रहा है। बाजारी यहूदियों का था, दुकानदार यहूदियों के थे, हजारों यहूदी जमा हो गए। जमा होने के बाद अब जरा देखे, यहूदियों ने कहा था, ऐ मुसलमान, ऐ नौजवान, बता आखिर तू इस लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी का सौदा क्यों करना चाहता है? आखिर तू क्यों अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता है? आखिर बता तेरा और इसका रिश्ता क्या है? मेरे अजीज, इसी हालत में एक यहूदी आगे बढ़ा, जैसे ही मुसलमान पे वार करना चाहा, अल्लाह अकबर, उस मुसलमान नौजवान ने ऐसी तलवार चलाई है कि यहूदी का सर दूर गिरा जा करके, बदन उसका दूर गिरा जा करके। मेरे अजीज, यहीं तक महदूद न रहा, लोगों यहूदियों ने पूछा था, ऐ मुसलमान, ऐ नबी का कलमा पढ़ने वाले, बता तेरा इस बेटी से रिश्ता क्या है? अल्लाह अकबर, मुसलमान नौजवान ने कहा था कि हमारा इसका रिश्ता ना तो खून का है, हमारा इसका रिश्ता ना तो खानदान का है, हमारा इसका रिश्ता ना तो कोई है, लेकिन हाँ एक रिश्ता है, वो रिश्ता किसी और ने नहीं बल्कि मेरे नबी ने ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी से जोड़ रखा है। यही इसका और हमारा रिश्ता है। मेरे अजीजों, यहूदी आगे बढ़े, अल्लाह अकबर, उस नौजवान मुसलमान ने ऐसी तलवार चलाई कि हजारों को अल्लाह अकबर कत्ल करके रख दिया। बस यही तक महदूद न रहा, जब बेटी ने देखा कि हमारा भाई, इसके बाजू थकने लगे हैं, बेटी सजदा रेज हो गई, कहा परवरदिगारे आलम, एक हमारा भाई आज हमारी इज्जत को बचाने के लिए आया है, या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए। आज भी हो कोई इब्राहिम सा ईमा पैदा, कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। हाँ, अगर तू सच्चा और पक्का मुसलमान हो जा तो तेरी भी मदद करने के लिए नबी के आखिरुज़्ज़मा जरूर तशरीफ लाएंगे। मेरे अजीजों, वो बेटी सजदा रेज हुई, उस बेटी ने जैसे ही सर को उठाया तो क्या देखती है कि एक लश्कर आ रहा है। वो लश्कर किसी और का नहीं है बल्कि आगे आगे मेरे नबी की जात है, पीछे अबू बकर, उमर इब्ने खत्ताब, उस्मान जुन्नूरैन, अलीयुल मुर्तजा, उनके पीछे दिगर सहाबा आ रहे हैं। अब जैसे ही वो तमाम लोग आए हैं, अब जंग का नक्शा बदल जाता है। मेरे अजीज, वो बेटी फिर सजदा रेज हो गई। ऐ परवरदिगारे आलम, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने सैयदा फातिमा की कनीज की आज आबरू बचा ली है। मेरे अजीज, जैसे ही मेरा नबी और दिगर सहाबा जंग के अंदर कदम रखते हैं, फिर तो मामला ये होता है कि जिधर बढ़ रहे हैं मैदान के मैदान साफ हो रहे हैं, जिधर जा रहे हैं सफे के सफे पलटती जा रही है। किसी ने नक्शा खींचा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में।